اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے فقہ حنفی کی قبولیت اور اس کا راز۔ فقہ حنفی کی قبولیت کیسے ہوئی؟ فقہ حنفی کا اعزاز، فقہ حنفی کا اعزاز کہہ لیں یا فقہ حنفی کی قبولیت کہہ لیں، اور اس کا راز کیا تھا۔ ویسے تو بہت سی فقہیں آج موجود ہیں، اور یہ جو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، جیسے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ اور دیگر، ان میں 7 فقہیں ڈسکس ہوتی ہیں، 7، 4 نہیں 7۔ 4 تو یہ ہو گئی، ایک فقہ ظاہری ہو گئی، ایک فقہ عباسی ہو گئی، 7 فقہیں ڈسکس ہوتی ہیں، 7۔ لیکن اصل جو فقہ ہیں اور اصل جو مذاہب ہیں وہ 4 ہیں جو مدون ہیں، باقی اس طرح مدون نہیں ہے۔ اور ان 4 میں بھی جو سب سے زیادہ مرتب ہے اور جو سب سے زیادہ جامع فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ اور فقہ حنفی کو اس بات کا بھی اعزاز حاصل ہے کہ مختلف ممالک کی سرکاری زبان سرکاری فقہ ہونے کا بھی اسے اعزاز حاصل ہے، اور 2 مرتبہ بڑی سطح پر فقہ حنفی سرکاری طور پر رائج رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ ایک دفعہ تو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں خلافت عثمانیہ کا جو رقبہ تھا وہ کافی بڑا تھا، تو خلافت عثمانیہ کی جو سرکاری فقہ تھی اور وہ فقہ جس کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے خلافت عثمانیہ میں، وہ فقہ حنفی تھی۔ اور اسی طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مغل بادشاہوں کا جب زمانہ تھا تو اس زمانے میں بھی فقہ حنفی بطور سرکاری فقہ کے رائج تھی، اور اسی فقہ کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو یہ 2 ایسے بڑے مواقع تھے، اور 2 ایسے وقت تھے کہ جن میں فقہ حنفی کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا، کیونکہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں جو رقبہ تھا ان کی حکومت کا وہ کافی بڑا تھا، اور اسی طریقے سے خلافت عثمانیہ کا جو رقبہ تھا وہ بھی کافی بڑا تھا۔ تو فقہ حنفی ان زمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئی اور بہت زیادہ پھیل گئی۔ آج بھی فقہ حنفی بہت سارے ممالک میں اگر اندازہ کیا جائے تو آدھے سے زیادہ دنیا میں فقہ حنفی رائج ہے۔ تو کچھ ممالک کے نام لکھے ہوئے اگر آپ لکھنا چاہیں تو اسے لکھ لیں۔ سب سے پہلے پاکستان میں فقہ حنفی نافذ ہے، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ترکی، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قزاقستان، بشکیرستان، تاتارستان، تاجکستان، رشیا، یوکرائن، عراق، شام، ترکی، چائنا۔ کتنے ہو گئے؟ 18-20 تو ہو گئے۔ ان تمام ممالک میں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ممالک میں، اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ فقہ حنفی کو مانتی ہے، فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے۔ یعنی ان ممالک کا بھی اگر رقبہ لگایا جائے تو بہت بڑا رقبہ بنتا ہے۔ ان تمام ممالک میں فقہ حنفی بطور قانون کے تمام ممالک میں تو رائج نہیں ہوگی، بلکہ اکثریت جن میں رہنے والی ہے وہ فقہ حنفی کو مانتی ہے۔ پاکستان کے ایک معتبر عالم ہیں
ان کو میں نے پڑھا تھا. تو انہوں نے 2 واقعے ایسے لکھے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کتنی جامع ہے اور فقہ حنفی دیگر فقہوں کے مقابلے میں کتنی مضبوط ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پہ سوڈان کے جج سے میری ملاقات ہوئی. مشہور عالم ہے، میں نام نہیں لے رہا. سوڈان کے جج سے میری ملاقات ہوئی. تو دوران ملاقات میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کون سی فقہ نافذ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہم عمل فقہ مالکی کے مطابق کرتے ہیں، عام روٹین میں تو فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہماری عدالتوں میں فقہ حنفی نافذ ہے. ہماری عدالتوں میں فقہ حنفی نافذ ہے. اور وجہ یہ بتائی کہ فقہ حنفی اتنی جامع ترین فقہ ہے اور اتنی کامل فقہ ہے کہ کسی اور فقہ کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ملک کے قانون کے طور پر اس سے نافذ کیا جائے یا استعمال کیا جائے، کیونکہ دیگر فقہوں کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے جو کہ فقہ حنفی کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ جامعۃ الازہر کے ایک استاد سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کون سی فقہ نافذ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عمل تو فقہ شافعی کے مطابق کرتے ہیں، عمل تو فقہ شافعی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ہماری عدالتوں میں فقہ حنفی نافذ ہے. انہوں نے بھی وہی وجہ بتائی کہ فقہ حنفی اتنی جامع فقہ ہے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں مسائل کے کا جو حکم ہے وہ بتانے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، اور دیگر فقہوں کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، یعنی اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے کہ ہر حکم اس فقہ کے مطابق بیان کیا جا سکے اور اس فقہ کے مطابق فیصلے بھی کیے جا سکیں. اچھا، بہت سے لوگ ہیں جن سے فقہ حنفی کی اتنی مقبولیت نہ ہضم نہیں ہوتی، فقہ حنفی کی اتنی مقبولیت ہضم نہیں ہوتی. تو مختلف باتیں کی ہیں. بعض نے کہا ہے کہ فقہ حنفی کی مقبولیت کا جو راز ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے اور امام صاحب کو ایسا شاگرد نہ ملتا جس نے کتابوں کو مرتب کرنے میں اتنی کوششیں کی، تو فقہ حنفی مرتب ہی نہ ہوتی. فقہ حنفی اتنی بڑی سطح پر جو رائج ہے، فقہ حنفی رائج ہو ہی نہ پاتی. یہ سب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے. تو کتابوں میں اس کے بہت سے جواب دیے جاتے ہیں. ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مہم چلی تھی کہ دیوار چین کہاں ہے، دیوار چین کو ڈھونڈا جائے، اس کی تلاش کی جائے، کیونکہ دیوار چین مشہور ہے اور اس کا تذکرہ آتا ہے کتابوں پر. تو چین کی طرف بھی علماء کی ایک جماعت آئی تھی. اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، لیکن علماء کی اس جماعت نے یہ دیکھا کہ چین کے اندر اس وقت جو لوگ آباد تھے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس طرف کا کوئی بندہ پہنچا ہی نہیں تھا. جب وہ یہاں پر آئے تو دیکھا کہ وہ بھی فقہ حنفی کو ماننے والے تھے. چین والے بھی فقہ حنفی کو ماننے والے تھے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اس علاقے سے ادھر کوئی بندہ آیا ہی نہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ وجہ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، تقویٰ وجہ ہے کہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اور خوف خدا سامنے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چیزوں کو باقی رکھتا ہے.
جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ان کا بھی عمل تھا ذبح والا، یہ اتنا پسند آیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو باقی رکھ دیا۔ بظاہر یہ وجہ معلوم۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں چونکہ یہ رائج ہو گئی اور اس زمانے میں سرکاری فقہ بن گئی تو اس وجہ سے مشہور ہو گئی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ چونکہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں سے عروج حاصل ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ اتنی مقبول ہو گئی۔ وجہ بظاہر یہ بھی نہیں ہے، وجہ ہے امام صاحب کا تقویٰ، امام صاحب کا تقویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے چیز کو باقی رکھ دیا۔ دیگر فقہ بھی تو تھی، حتیٰ کہ فقہ شافعی کو ماننے والے وہ فقہ شافعی کو بھی تو نافذ کر سکتے تھے سرکاری فقہ کے طور پر یا اپنی عدالتوں میں، وہ بھی اگر اس کو نافذ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ایک جامع فقہ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے اور ان مسائل کا بھی حل موجود ہے جو دیگر فقہوں میں نہیں ہے۔ باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تقویٰ ہے وہ تو مسلم ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں، باقی وہ صرف نہیں ہے اس میں۔ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے اس درجے پر تھے اور احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ظہر میں اپنی دکان بند کر کے جانے لگے، ظہر میں اپنی دکان بند کر کے جانے لگے۔ کسی نے کہا کہ امام صاحب کو کہ ظہر کے وقت میں دکان بند کر کے جانے کا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان پر بادل آئے ہوئے ہیں؟ کہا بادل آسمان پہ، دکان آپ یہاں بند کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ بادل تو آسمان پر ہے، لیکن جب بادل آتے ہیں تو روشنی کم ہو جاتی ہے، اور جب روشنی کم ہو جاتی ہے تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی گاہک آئے گا اور میرے کم معیار کا جو کپڑا ہے اسے وہ اعلیٰ معیار کا نہ سمجھ لے اور زیادہ قیمت پر لے کر کے نہ چلا جائے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے یا میری طرف کوئی ایسا روپیہ نہ آ جائے کہ جو میرے لیے لینا مناسب نہ ہو۔ تو ظہر کے وقت میں وہ دکان بند کر کے جانے لگے اس وجہ سے کہ آسمان پر بادل آ گئے۔ امام صاحب کے تقویٰ کے تو بے شمار واقعات ہیں اور ان کی فقہ جو آج زندہ ہے ان کے تقویٰ ہی کا نتیجہ ہے اور ان کے اخلاص ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اسے باقی رکھی ہے۔ کافی ہے۔